کیا جنوں اور انسانوں کے باہم تعلقات ممکن ہیں؟ نورا التقاقہ جو کہ کویتی گلوکارہ ہیں، وہ اپنے بینڈ کے ہمراہ جنوں کی ایک شادی کی تقریب میں اپنے فن کا مظاہرہ کر کے آئیں۔ جب نورا سمیت سب تیار ہو کر فنکشن میں پہنچے تو مہمانوں نے رقص شروع کر دیا۔ رقص ایسا منفرد اور عجیب تھا کہ نورا گھبرا گئیں اور سوچنے لگی کہ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ ایسے لوگ پہلے تو کبھی نہیں دیکھے، اور ان کے پاؤں انسانی صورت پر نہیں تھے، نہ پنجے، نہ ایڑی، نہ تلوے، بلکہ وہ بکریوں کے سم تھے۔ نورا پر بھی کپکپی طاری ہو گئی۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جن کیا ہیں؟ کیا جنوں اور انسانوں کے باہم تعلقات ممکن ہیں؟ کیا جن انسانوں کو پسند کرتے ہیں؟ جن دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں؟ کیا جنوں کی عادتیں بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہیں؟ یہ اور ایسے بہت سے دیگر سوالات اکثر اوقات اٹھائے جاتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ایک واقعے پر ہے، ایک ایسا واقعہ جو ایک گلوکارہ کے ساتھ پیش آیا، جس گلوکارہ کا نام تھا نورا التقاقہ اور ان کا تعلق کویت سے تھا۔ تو آئیے ان کے اس واقعے کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ گلوکارہ نورا التقاقہ کی، جو کہ کویتی گلوکارہ ہیں، ان کے بینڈ میں سب پرفارمرز خواتین تھیں، عورتیں تھیں، اور یہ بینڈ شادیوں کی تقریبوں کو چار چاند لگانے کے لیے بہت ہی مشہور تھا۔ نورا کا دعویٰ ہے وہ اپنے بینڈ کے ہمراہ جنوں کی ایک شادی کی تقریب میں اپنے فن کا مظاہرہ کر کے آئیں۔ مافوق الفطرت واقعات رپورٹ کرنے والی ویب سائٹ infinityexport.com کے مطابق نورا التقاقہ نے بتایا کہ شادیوں کے فنکشنز پر ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ رہتی تھی، اور امیر ترین خاندان انہیں اور ان کے بینڈ کو اپنی تقریبات میں بلاتے تھے۔ ایک روز جبکہ بینڈ کی ہفتہ وار چھٹی تھی، اچانک ایک عورت کا فون آیا۔ اس عورت کی آواز نہایت عجیب تھی، اور اس عورت نے نورا کو بتایا کہ وہ نورا کو اپنی بیٹی کی شادی کی تقریب میں بلانا چاہتی ہے۔ نورا کے مطابق اس نے فون کرنے والی عورت کو بتایا کہ بینڈ ہفتہ وار چھٹی پر ہے اور بینڈ کے ارکان کام کی کثرت کے باعث پہلے ہی بہت بے آرامی کا شکار ہیں، سو وہ معذرت قبول فرمائیں اور مستقبل میں کسی اور فنکشن کے لیے پہلے سے شیڈیول چیک کر کے ڈیٹ لے آئیں، اور اس پہ نورا التقاقہ اور ان کا بینڈ پرفارم کر لے گا۔ نورا کہتی ہیں کہ بات چیت ابھی جاری تھی کہ اچانک اس عورت نے کہا کہ وہ بینڈ کو ڈبل پیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سوچ کر نورا نے سوچا کہ اچھی خاصی رقم ہاتھ آ رہی ہے تو ایک چھٹی منسوخ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نورا نے کچھ پس و پیش کے بعد بالآخر پیشکش قبول کر لی اور کال کرنے والی عورت سے فنکشن کے مقام کا پتہ لیا اور فون بند کر دیا۔ نورا بتاتی ہیں کہ انہوں نے اپنے بینڈ کے ارکان کو باری باری فون کرنے شروع کیے تاکہ انہیں چھٹی منسوخ کرنے پر راضی کیا جا سکے۔ بینڈ کے زیادہ تر ارکان چھٹی کرنے کے حق میں تھے، مگر پیمنٹ ڈبل ہونے کا سن کر سبھی مان گئے۔ نورا اور اس کا بینڈ اسی رات بتائے ہوئے پتے کی طرف روانہ ہوئے۔ نورا کے مطابق ایسا ان کے ساتھ کبھی ہوا نہ تھا، مگر اس بار نہ جانے کیوں سارے رستے میں ان کے دل کو عجیب سا محسوس ہوتا رہا، لیکن انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ نورا کہتی ہیں کہ راستہ بھی بہت عجیب سا تھا، ٹیڑھا میڑھا، جیسے بھول بھلیاں سی ہوں، جیسے کوئی گھما پھرا کر کسی کو کہیں اور سے کہیں اور لے جانا چاہ رہا ہو۔ اچانک سب کو لگا کہ وہ راستہ کھو بیٹھے ہیں۔ گاڑیاں انتہائی آہستہ رفتار کے ساتھ چل رہی تھیں، اور ابھی اس بارے میں بینڈ کے ارکان ایک دوسرے سے بات چیت کر ہی رہے تھے کہ انہیں بہت سارے لوگ اکٹھے دکھائی دیے۔ جیسے ہی قریب پہنچ کر پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ شادی کی تقریب وہیں ہو رہی تھی جہاں نورا التقاقہ اور ان کے بینڈ کو بلایا گیا تھا۔ نورا بتاتی ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا گھر تھا جہاں میوزک اونچی آواز میں بج رہا تھا۔ نورا اور بینڈ ارکان عمارت میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ تقریب میں شریک لوگوں نے
अजीब से मलबूसात ज़ेब तन किए हुए हैं। जिस औरत ने नूरा को फ़ोन किया था वो सामने आई, अपना तारुफ कराया और बैंड को खुशामदीद कहा। नूरा उस औरत को उसकी आवाज़ से पहचान गई। नूरा बताती हैं कि उस औरत ने जब उनके गाल पर बोसा दिया तो उन्हें यूं महसूस हुआ कि जैसे इस औरत की खाल पथरीली है और उसे एक अजीब सी हरारत और हिद्दत महसूस हुई। उस औरत का लिबास भी बहुत ही अलग सा था, जो मामूल से हटकर था। चारों नाचार नूरा ने अपने महसूसात को अपने दिल ही में छुपाए रखा और किसी पर कुछ भी जाहिर ना होने दिया। इसी औरत ने बैंड अरकान को एक कमरा दिखाया जहां उन्हें कुछ देर आराम करना था और फिर फंक्शन में गाने के लिए तैयार होना था। जब नूरा समेत सब तैयार होकर फंक्शन में पहुंचे तो मेहमानों ने रक्स शुरू कर दिया। रक्स ऐसा मुनफरिद और अजीब था कि नूरा घबरा गईं और सोचने लगी कि आखिर ये कौन लोग हैं। ऐसे लोग पहले तो कभी नहीं देखे। लेकिन इन सब बातों को नोटिस कर लेने के बावजूद नूरा कुछ न बोली। बैंड ने अपनी परफॉर्मेंस का आगाज कर दिया। नूरा गाना गाती रही और उसकी टीम भी परफॉर्म करती रही और तकरीब के शुरका का बहुत ही बेहंगम सा रक्स भी जारी रहा। अब रात गहरी हो चली थी। बैंड अरकान थक चुके थे, मगर फरमाइशों का सिलसिला था कि थमने का नाम ही न लेता था। और अचानक एक टीम मेंबर लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। नूरा आगे बढ़ी और जानने की कोशिश की कि इस लड़की को हुआ क्या है। वो अपने होशो हवास खो बैठी थी। अभी वो आगे बढ़ी ही थी कि उसने देखा कि उसकी बैंड की एक और मेंबर जैसे सदमे में चली गई है और टकटकी बांधे मुसलसल एक जानिब को तके जा रही है। जैसे ही नूरा ने उधर को देखा जिधर देखते हुए बैंड की वो मेंबर सुन हो चुकी थी, तो डरा देने वाला मंजर था। रक्स करने वालों ने अब उछलना कूदना शुरू कर दिया था और उनके पांव इंसानी सूरत पर नहीं थे, न पंजे, न एड़ी, न तलवे, बल्कि वो बकरियों के सुम थे। नूरा पर भी कपकपी तारी हो गई। वो भी शायद बेहोश होकर गिर पड़ती, लेकिन अचानक उसे ख्याल आया कि वो बैंड की सरबराह है और उसे हर हाल में अपनी हिम्मत को मुजतमा रखना है और इस सूरत हाल से ना सिर्फ खुद बाहर निकलना है बल्कि अपनी टीम के सब अरकान को भी संभाला देना है। नूरा को लगा कि अगर उसने खौफ का इजहार कर दिया तो ये लोग उसे और उसके बैंड अरकान को यहाँ से जाने न देंगे। सो नूरा ने अपने आप को मजबूत रखा और मुसलसल गाती चली गई। इसी दौरान किसी न किसी तरह नूरा ने टीम मेंबर्स को एतमाद में भी ले लिया और इशारों के जरिए उन्हें समझाया कि सब चुप रहें, हौसला करें और रूटीन की तरह परफॉर्म करते रहें, क्योंकि अगर उन्हें यहाँ से बाहिफाजत बचकर वापस निकलना है तो ये लाजिम है कि वो गाना गाते रहें, परफॉर्मेंस देते रहें और फंक्शन ख़त्म करके वहाँ से जाएं, क्योंकि फंक्शन बीच में छोड़ना नुकसान का बायस हो सकता है। इसी असना में शादी की तकरीब में शरीक एक मेहमान नूरा के करीब आया और पूछने लगा कि बैंड की एक रुकन खातून बेहोश क्यों हो गई थी। तो नूरा ने उसे बताया कि दरअसल थकावट के बायस ये वाक़या पेश आया है और बैंड की बाकी अरकान को भी आराम की अशद ज़रूरत है। इस तरह नूरा और बैंड के सब अरकान उसी कमरे में वापस ले जाए गए जहां पर वो पहले आराम कर रहे थे। ये कमरा भी बहुत ही अजीबो गरीब था। कमरे की हालत देखकर लगता था जैसे 100 साल से वहां कोई दाखिल ही ना हुआ हो। वहां पड़ा बिस्तर भी बहुत कदीम तर्ज का था और उस पर गर्द जमी हुई थी। नूरा और उसका बैंड इस कमरे में अभी आराम ही कर रहे थे कि वो खातून जिसने फोन करके नूरा और उसके बैंड की बुकिंग करवाई थी वो इस कमरे में दाखिल हुई। उस औरत की शक्ल और उसका हुलिया इतना खौफनाक और हैबतनाक था कि नूरा और उसके तमाम बैंड मेंबर्स ने चीखें मारनी शुरू कर दी। उन पर खौफ तारी हो गया और वो चीखें मारते हुए अपना सब सामान वहां पर छोड़कर उस घर से भाग निकल खड़े हुए। उस जगह से सरपट भागने के बहुत देर बाद जब होश आया तो बैंड को ये मालूम पड़ा कि वो एक वीराने में है। कुछ देर जब उनके होशो हवास वापस आए तो सोचा कि क्यों ना सड़क ढूंढी जाए और वापसी का कोई उपाय किया जाए। तब नूरा और उसका बैंड सड़क की तलाश में चलना शुरू हुए और काफी देर चलने के बाद उन्हें सड़क दिखाई दी। रात का ऐसा पहर, तमाम खवातीन का बैंड और वीरान सड़कें और ऊपर से उन सब पर
خوف طاری تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد انہیں وہاں پر ایک شخص دکھائی دیا۔ وہ شخص ان تمام خواتین کو رات کے اس پہر میں اس ویرانے میں دیکھ کر حیران ہو گیا اور ان سے سوال پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہیں۔ نورا نے اس شخص کو اپنی تمام کہانی اور تمام داستان سنائی۔ نورا کی کہانی سن کر اس شخص پر بھی خوف طاری ہو گیا، لیکن اس نے اپنی گاڑی میں نورا اور اس کے بینڈ کو لفٹ دی اور انہیں ان کے گھروں تک بحفاظت پہنچا دیا۔ نورا بتاتی ہیں کہ انہیں اس وقت ہی صورتحال کو جانچ لینا چاہیے تھا جب وہ وہاں پہنچی تھیں اور عجیب و غریب ملبوسات اور قدیم انداز کی عمارت کو دیکھا تھا۔ نورا کے مطابق جب وہ گا رہی تھیں تو مسلسل اس کے کانوں میں سرگوشیاں ہوتی تھیں، جیسے کچھ لوگ اسے کہتے جاتے ہیں کہ بس گاتی جاؤ گاتی جاؤ گاتی جاؤ، تمہیں اندازہ تک نہیں کہ تمہارا گانا ہمیں کس قدر پسند ہے۔ نورا کے مطابق وہ ان سرگوشیوں کو اپنا وہم خیال کرتی رہیں، جبکہ در حقیقت یہ ان جنوں کی سرگوشیاں تھیں جن کی شادی کے فنکشن پر انہیں بلایا گیا تھا۔ نورا کہتی ہیں کہ دلہا دلہن کے ملبوسات بھی اس دنیا کے نہ لگتے تھے۔ نورا کہتی ہیں کہ انہیں کبھی یقین نہ آتا کہ انہوں نے جنوں کے فنکشن پر گایا ہے اگر انہوں نے مہمانوں کے بکری کے سموں جیسے پیر نہ دیکھے ہوتے ہیں۔ نورا نے اس کے بعد کبھی گانا نہیں گایا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد وہ شدید بیمار ہو گئیں اور کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ تو جی جناب، یہ تو تھا نورا التقاقہ کا واقعہ۔ تو جناب یہ بیان تھا نورا التقاقہ کا، یا ان کا دعویٰ کہہ لیں، جو کہ کئی لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ محض ایک قصہ ہے، ایک کہانی ہے جو بینڈ کی مشہوری کے لیے سوچے سمجھے اقدام پر گھڑی گئی ہو، لیکن اس کے بعد انہوں نے کبھی گانا تو گایا نہیں، اس لیے اس دعوے کی بھی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا وہم ہو، کوئی بیماری ہو۔ بہرحال آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، آپ ضرور بتائیے گا۔ فی الحال ہم ایک اور کوشش کیے لیتے ہیں کہ جنوں کے بارے میں آپ کو جو کچھ تھوڑی بہت معلومات ہمارے علم میں ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائے دیتے ہیں۔ جن دراصل عربی زبان کا لفظ ہے، جن کے لغوی معنی چھپی ہوئی مخلوق کے ہیں۔ ابراہیمی مذاہب یعنی یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے مطابق انسان مٹی سے بنے ہیں اور فرشتے نور سے، جبکہ جن آگ سے بنائے گئے ہیں۔ مختلف اقوال کے مطابق ہندو مت سمیت دنیا کی دیگر مذہبی روایات میں جنوں کو دیو، پری، بھوت، چڑیل، چھلاوا اور اچھا دھاری ناگ اور اچھا دھاری ناگن وغیرہ کے نام سے بھی بلایا گیا ہے۔ یہ بھی دراصل جنوں کے ہی بگڑے ہوئے نام ہیں۔ سلطنت عمان کے دارالحکومت مسقط سے 100 کلومیٹر جنوب مشرق کی طرف جائیں تو سطح سمندر سے 1380 میٹر کی بلندی سطح مرتفع پر دنیا کا دوسرا بڑا غار خانہ موجود ہے، جسے مجلس جن کہتے ہیں، یعنی جنوں کے اجلاس کا مقام۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں محققین نے لکھا ہے کہ جنوں کا تصور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی بلاد عرب میں موجود تھا۔ جاہلی عرب تصورات کے مطابق جن زمین پر رہتے ہیں، دکھائی نہیں دیتے، مختلف شکلیں بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، غیر معمولی قوتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ عرب کہا کرتے تھے کہ جن بغیر دھوئیں کی آگ سے بنے ہیں۔ جن شعراء اور کہنوں کے پاس آتے ہیں۔ شاعروں کے تخیل کی رفت جنوں کی آمد سے ہی ہے، جبکہ کاہنوں کی پیش گویاں بھی جنوں ہی سے حاصل کی جاتی ہیں۔ سفر کے دوران ویرانوں میں خیمے لگانے سے پہلے جاہلی دور کے عرب جنوں کے سرداروں سے پناہ کے طالب ہوا کرتے تھے۔ رومانیہ کے وزیر ایچ ایل کریگ، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کتاب بعنوان بلال لکھی ہے، ان کے مطابق دور دراز صحراؤں کے خانہ بدوش قبیلوں یعنی بدوؤں کو جن کہا گیا ہے۔ یہ ایچ ایل کریگ کا انفرادی موقف ہے، کسی اور محقق نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی کریگ کے موقف کی تصدیق کی ہے، بلکہ کریگ کے اس نقطے کی تردید ہی کرتے اکثر لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ جنوں کے بارے میں بہت سے مفروضات ہیں، بہت سے ایسے خیالات ہیں جو کہ رائج ہیں، ان میں سے کچھ آپ کو بیان کیے دیتے ہیں۔
مثلاً کہ جنوں کو انسانی ضروریات لاحق ہیں، اور یہ کہ جن حادثات اور بیماریوں کا باعث بھی گردانے جاتے ہیں، اور یہ بھی کہ جن قتل کرتے بھی ہیں اور خود قتل ہو بھی سکتے ہیں، اور یہ کہ ضرر رساں جن انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ بھی کہ جنوں کو قابو کر کے ان سے فائدے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ اب ان میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ، یہ تو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں جنوں کا تصور عرب قرآن مجید کے ساتھ لے کر آئے۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جن عالم بالا کی سنگن لینے آسمانوں پر چڑھ جایا کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ نے یہ سلسلہ روک دیا۔ قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا اور آسمانوں پر ہر طرف فرشتوں کے کڑے پہرے لگ گئے۔ جو جن بھی آسمانوں کی جانب جاتا اس پر پتھر مارے جاتے، جسے شہابیوں کی بارش کہا جاتا ہے۔ جنہوں نے اپنے سرداروں کے حکم پر جب آسمانوں میں سفر پر بندش کی تحقیقات زمین کے طول و عرض میں گھوم پھر کر کی تو بالآخر انہیں معلوم ہوا کہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، اور اس لیے اب آسمانوں کے راستے بند ہیں۔ سفر طائف میں صحابی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ہجرت سے 3 سال قبل سن 1090 میں طائف سے واپسی پر نخلہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں سورہ احقاف کی آیت 29 سے 32 تک تلاوت فرمائی۔ یہ تلاوت ان جنوں نے بھی سنی جو پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب تورات پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ جن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ سورہ احقاف کے علاوہ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ نمل، سورہ ہجر، سورہ کہف، سورہ صافات، سورہ ملک، سورہ رحمان اور سورہ ناس سمیت متعدد مقامات پر قرآن شریف میں جنوں کے تذکرے ہیں۔ جنوں کو طاعت و معصیت اور کفر و ایمان میں چناؤ کا اختیار حاصل ہے۔ ابلیس یعنی شیطان بھی جن ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں پر بھی حکومت کی اور انہی کے حکم پر انہوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں حصہ بھی لیا۔ عفریت جنوں میں سے اس جن کو کہتے ہیں جس کے قوی الجثہ ہونے اور بے اندازہ صلاحیتوں کا مالک ہونے پر عام جن بھی اس کے آگے کوئی شے نہیں ہوتے۔ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا بلقیس میں بھی ایک عفریت مذکور ہے۔ آپ کو جنوں پر اعتبار ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جنوں کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ اور نور التقاقہ کے اس واقعے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی سچا واقعہ ہے یا من گھڑت بیان ہے؟ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔